بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذرا ٹھہریے اور دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کیا آپ نے کبھی اس لمحے کو محسوس کیا ہے جب اذان کی آواز آسمانوں کو چیرتی ہوئی آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس پکار کے پیچھے چھپی ہوئی رحمت اور قبولیت کے راز کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان کے بعد یہ سورت پڑھ کر اللہ سے جو چیز مانگی جائے اللہ اسے خوشی خوشی عطا فرما دیتا ہے۔ بے شک آزما کر دیکھ لیجئے محترم ناظرین، اذان اسلام کی وہ مقدس پکار ہے جو اللہ کے گھر سے بلند ہوتی ہے اور ہر مسلمان کو نماز کی طرف بلاتی ہے۔ یہ صرف ایک آواز نہیں بلکہ یہ رحمت کا دروازہ ہے، یہ قبولیت کا لمحہ ہے۔ جب اذان کی آواز گونجتی ہے تو فرشتے اسے سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی اطلاع پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب دعائیں آسمان تک پہنچنے کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہیں۔ بس ایک سچے دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں کہیں بھی اذان ہوتی ہے، چاہے مسجد ہو یا کسی گھر کا کونا، وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے اور دل اللہ کی یاد سے بھر جاتے ہیں۔ اذان کا مطلب صرف بلاوا نہیں، یہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے۔ یہ ایک ایسا عظیم پیغام ہے جو ہر مومن کے دل میں ایمان کی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اذان کے بعد مانگی گئی دعائیں اللہ کی خوشنودی کا سبب بنتی ہیں اور جلد قبول ہو جاتی ہیں۔ اذان کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، رزق میں کشادگی آتی ہے اور زندگی میں ایسی برکت آتی ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن افسوس، آج ہم میں سے بہت سے لوگ اذان کو صرف ایک اعلان سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اذان انسان کو اللہ کی طرف بلانے کا سب سے عظیم ذریعہ ہے اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ہر اس شخص پر رحمت بھیجتے ہیں جو اس آواز کو دھیان سے سنتا ہے۔ ناظرین، ایک روحانی حقیقت سنیے، جو شخص اذان کو مکمل توجہ کے ساتھ سنتا ہے اور پھر اس خاص صورت کا عمل کرتا ہے جس کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے ہر وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے۔ اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس کے نصیب میں دولت لکھ دی جاتی ہے، اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور اسے روحانی بلندی عطا ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور جب اذان مکمل ہوتی ہے تو جو بندہ اس کا جواب دیتا ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور یہ خاص سورت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خواہشات پوری فرما دیتا ہے اور اسے اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ ناظرین، اذان کو صرف ایک آواز مت سمجھیے، اسے اپنی روح کی تازگی اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنا لیجئے، کیونکہ اذان ہی وہ پہلا قدم ہے جو ایک مومن کو اللہ کے حضور تک لے جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اذان کے بعد کی گئی دعا سیدھے قبولیت تک پہنچتی ہے۔ اس وقت اللہ اپنے بندوں کی حاجتیں پوری کرنے میں خوش ہوتے ہیں۔ جو بندہ اس لمحے میں دعا کرتا ہے اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کی زندگی میں برکت عطا کرتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اذان اللہ کی رحمت کی پکار ہے جو دلوں کو منور اور ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ خاص طور پر اذان کے بعد دعا کرنا اور اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنا روحانی طاقت اور حفاظت کا بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے اذان کے بعد دعا کیجئے، اپنی ہر ضرورت اللہ سے مانگیے اور اس سورت کو 3 بار ضرور پڑھیے تاکہ آپ کی زندگی میں برکت، سکون اور کامیابی آئے اور اللہ کی رحمت ہمیشہ آپ پر قائم رہے۔ تو ناظرین، محترم، اس سورت کے بارے میں مکمل جاننے کے لیے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ اس عمل کو کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں اور اللہ تعالیٰ خوش ہو کر آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے جس کی آپ خواہش کرتے ہیں۔ اب اذان کی فضیلت کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا بھی بے حد ضروری ہے کہ اذان کب اور کیسے شروع ہوئی۔ تاریخ اسلام ہمیں بتاتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی تعمیر فرمائی
تو اس وقت نماز کے وقت کے اعلان کے لیے کوئی مخصوص طریقہ موجود نہیں تھا۔ کچھ صحابہ ایک کرام نے مشورہ دیا کہ نکوس بجایا جائے، جیسے عیسائی کرتے ہیں، کچھ نے کہا آگ جلائی جائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشوروں کو پسند نہیں فرمایا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں اذان کے الفاظ سکھائے گئے، اور اسی طرح کا خواب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوابوں کی تصدیق فرمائی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ اذان دیں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی اذان دی، اور وہ اذان ایسی تھی کہ آسمان کے فرشتے بھی جھک کر اسے سنتے تھے۔ ناظرین، اذان کے الفاظ صرف آواز نہیں ہوتے، یہ الفاظ اللہ کی بڑائی کا اعلان ہوتے۔ جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس لمحے بندہ اپنے دل میں بھی دہراتا ہے کہ واقعی میرے مسائل، میری پریشانیاں، میری فکریں، سب کچھ چھوٹا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو بندہ دل سے اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہم سب تیرے بندے ہیں، ہمیں تجھے ہی پکارنا ہے اور تیرے ہی سامنے جھکنا ہے۔ پھر جب کہا جاتا ہے اشہد ان محمدن رسول اللہ تو ہم دل سے مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور ان کی سنت ہی ہماری نجات کا راستہ ہے۔ اور جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ تو گویا اللہ ہمیں نماز اور کامیابی کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، لیکن افسوس ہم میں سے اکثر لوگ اس پکار کو سن کر بھی اپنے موبائل میں مشغول رہتے ہیں یا دنیاوی مشغولیت میں کھوئے رہتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اذان کا جواب دے کر اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے اذان اللہ کی طرف سیدھی دعوت ہے، اور جو اسے قبول کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی صدا تھی۔ لوگ سب کچھ چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ آج اذان عام لگتی ہے، لیکن جو اس کی قدر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان کا جواب دے، درود پڑھے اور دعا کرے، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دعائیں قبول ہو، رزق میں برکت ہو اور دل کو سکون ملے تو شروعات اذان کے احترام سے کرے، کیونکہ جو اللہ کے بلاوے پر لبیک کہتا ہے اللہ اس کی ہر پکار سنتا ہے۔ لیکن افسوس آج ہمارے معاشرے میں اذان کا احترام کم ہوتا جا رہا ہے۔ جب مسجدوں سے اذان کی آواز آتی ہے تو اکثر ہم خاموش نہیں ہوتے بلکہ دنیاوی باتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ کوئی موبائل دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی ہنسی مذاق میں لگا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ اذان سن کر بھی اپنی باتیں جاری رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذان سنو تو زبان بند کر دو اور دل سے اللہ کو یاد کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جن کے الفاظ کا جواب دو، جو ایسا کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اذان کا جواب دینا معمولی عمل نہیں، یہ جنت کا دروازہ کھولنے والا عمل ہے، اور جو اذان کے بعد درود اور دعا پڑھتا ہے اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں ہوتی، لیکن آج ہم اس کی قدر نہیں کرتے اور شیطان ہمیں غفلت میں ڈال دیتا ہے۔ حالانکہ یہ چند لمحے ہماری قسمت بدل سکتے ہیں۔ جو اذان کا احترام کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کے دل کو سکون دیتا ہے اور اسے اپنا مقرب بندہ بنا لیتا ہے۔ تو اذان کے وقت سب کچھ چھوڑ دے، خاموشی سے سنے، جواب دے اور دل سے دعا مانگے، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ اپنے بندے کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان اعمال کی جو اذان کے بعد کرنے سے اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ پہلا عمل اذان کا جواب دینا۔ اذان کے وقت مؤذن کے الفاظ دہرائیں اور حیا علی الصلاح وہ حیا علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔
یہ چھوٹا سا عمل دل میں نور پیدا کرتا ہے، فرشتوں کی دعا دلاتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے اور آخرت میں جنت کا سبب بنتا ہے۔ دوسرا عمل اذان کے بعد درود شریف، اذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ حدیث کے مطابق جو درود پڑھتا ہے اللہ اس پر رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے درجے بلند کرتا ہے۔ یہ عمل دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دلاتا ہے۔ صحابہ بھی اذان کے بعد درود پڑھتے اور دعا کرتے تھے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو اور اللہ کی خاص رحمت ملے تو اذان کے بعد درود پڑھنا اپنی عادت بنا لیں۔ آئیے ثواب کے لیے ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد، درود شریف پڑھے۔ تیسرا عمل اذان کے بعد کی دعا، اذان کے بعد یہ مسنون دعا پڑھے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ۔ اس دعا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے اور آخرت میں بڑا انعام ملتا ہے۔ چوتھا عمل سورہ الفاتحہ، اذان کے بعد سورہ الفاتحہ 3 بار پڑھے۔ یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے اور اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، رزق، سکون اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ پانچواں عمل دعا کرنا، اذان اور اقامت کے درمیان کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ وہ خاص لمحہ ہے جب رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور اللہ بندے کی ہر پکار سنتا ہے۔ اس وقت دل سے دعا کرے، رزق، سکون، خوشیاں اور کامیابی مانگے، کیونکہ یہی وہ موقع ہے جب دعا تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ میرے عزیزو، اذان ایک ایسی مبارک آواز ہے جو زمین سے آسمان تک پہنچتی ہے اور جو بندہ اس پر عمل کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتے، جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے اور آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ آخری عمل نماز کی تیاری، اذان کے بعد فوراً نماز کی تیاری کرے، وضو کرے اور مسجد کا رخ کرے۔ اذان اللہ کی پکار ہے جو ہمیں دنیا سے نکال کر اپنے رب کے قریب بلاتی ہے۔ جو بندہ اذان کے بعد سب کچھ چھوڑ کر نماز کی طرف بڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ آخری دعا، یا اللہ ہمیں اذان کا احترام کرنے والا بنا، ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق کر دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری پریشانیاں دور کر اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر۔ کہ ایک تو یہ کہ پورے قرآن مجید میں تعداد کے اعتبار سے مدنی صورتوں کا یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے۔ سورہ حدید سے شروع ہو کر جو 27ویں پارے کی آخری صورت ہے، پھر سورہ تحریم تک کہ جو 28ویں پارے کی آخری صورت ہے، یہ مسلسل صورتیں ہیں 10۔ اگرچہ حجم کے اعتبار سے یہ زیادہ نہیں ہے، 1.25 پارے سے بھی کم، لیکن صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے یہ مدنی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ ہے قرآن حکیم۔ اس لیے کہ ذہن میں تازہ کر لیجئے، پہلے سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، اگرچہ 6.25 پارے لیکن صورتیں تو 4 ہی تھیں۔ پھر سورہ انفال، سورہ توبہ 2 صورتیں، پھر سورہ نور 1 صورت، پھر سورہ احزاب 1 صورت، پھر 3 صورتیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ فتح اور سورہ حجرات، یہ 10 صورتیں۔ دوسری نمایاں بات ان کی یہ ہے کہ ان میں سے 5 صورتیں وہ ہیں جن کا آغاز ہوتا ہے سبح للہ یا یسبح للہ کے الفاظ، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر شے زمین میں، اور یہ تسبیح کا ذکر فعل ماضی میں بھی ہے، فعل مضارع میں بھی ہے، اور فعل مضارع عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے۔ تو گویا کہ زمان و مکان کا پورا احاطہ ہو گیا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، ہمیشہ سے اب بھی کر رہا ہے اور ہمیشہ کرے۔ ان صورتوں کا ایک خصوصی پھر نام ہے، جن سے المسبحات، وہ صورتیں کہ جو تسبیح باری تعالیٰ کے ذکر سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں شامل کرتے ہیں بعض لوگ سورۃ الاعلیٰ کو بھی، سبح اسم ربک الاعلیٰ، لیکن وہاں وہ حکم کی صورت میں ہے۔ یہ مسبحات جو ہیں اس گروپ میں ان کی خصوصی شان۔ تیسری بات جو کہ مضامین کے اعتبار سے ہے بلکہ زمانہ نزول کے اعتبار سے پہلے سمجھ لیجئے۔ پہلی بات میں نے عرض کی کہ قرآن حکیم میں مدنی صورتوں کا تعداد سور کے لحاظ سے سب سے بڑا گلدستہ، ان میں سے 5 مسبحات۔ تیسری بات یہ کہ ان سب کا باستثناء واحد زمانہ نزول جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدنی دور ہے سیرت مبارکہ کا، اس کا نصف آخر ہے، یعنی سن 5 کے بعد نازل، سوائے ایک صورت کے، تو آ جائے گی سامنے۔ باقی جو 9 صورتیں ہیں یہ سب کی سب بات اس سے جو متعلق بنتی ہے بات وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں میں جوش جہاد
ذوق شہادت، جذبہ انفاق، بحیثیت مجموعی اس میں کچھ کمی آ گئی تھی۔ یہ کمی میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ معاذ اللہ اس اعتبار سے نہیں ہوئی کہ سابقون الاولون کے ذوق میں اور شوق میں اور جذبے میں کمی آ گئی، لیکن چونکہ تعداد بڑھی مسلمانوں کی اور اب اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ جو ایمان لائے ہیں ہجرت کے بعد، ان کی اس طرح کی تربیت تو نہیں ہوئی جیسے کہ مکے والوں کی ہوئی تھی 12 برس تک۔ اس اعتبار سے اوسط جب نکالیں گے تو اوسط کے اعتبار سے یقیناً ادھر کچھ اب اسمحلال کے آثار تھے۔ یہ آیت سورہ انفال میں بھی آ چکی ہے، الآن فیکم ضعف، اب تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے۔ پہلے تم ایک مومن 10 کافروں پر بھاری ہو سکتا تھا، اب ہم ایک کے مقابلے میں 2 پر فتح دیں۔ یہ بات سورہ انفال میں آ چکی ہے، لیکن یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ ان تمام صورتوں کے پس منظر میں وہ اضمحلال ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان تمام صورتوں میں مسلمانوں کو جیسے کہ جھنجھوڑا جا رہا، تمہیں کیا ہو گیا؟ سورہ صف میں آپ دیکھیں گے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ جیسے سورہ حدید میں آئے گا وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ پر ایمان پختہ کیوں نہیں رکھتے؟ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ کے راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح سورہ جمعہ میں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، تو گرفت کا پہلو ہے، پکڑ کا اور جھنجھوڑا جا رہا، اس میں یقیناً روح سخن منافقین کی طرف بھی ہے، لیکن بحیثیت مجموع ان صورتوں میں جو اصل خطاب ہے وہ منافقین سے نہیں ہے۔ منافقین کے موضوع پر ایک مکمل صورت بھی ہے، اور سورہ حدید میں بھی اس مرض کا جو ہے اس کی پیتھولوجی پورے طور سے بیان کی گئی، یہ مرض پیدا کیسے ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ عام طور پر جو روح سخن ہے وہ ضعفاء کی طرف، کمزور مسلمان، منافق نہیں، یعنی جن کا ایمان اتنا قوی نہیں ہے کہ ہر چہ باد آباد، اور یہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، یہ فرق تو شروع سے بھی تھا۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس درجے کے لوگوں میں بھی سب کے سب ایک جیسے تو نہیں تھے، وہ درجات میں بلند ترین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو فرق تو تھا۔ اور اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، تو ان درجات کا جب تک کہ آپ لحاظ نہ رکھیں اور نہ سمجھیں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس پہلو سے یہاں اصل خطاب منافقین سے نہیں ہے، یعنی یہ سورہ نساء اور سورہ توبہ اس کا جو رنگ ہے اس میں اصل خطاب منافقین سے، یہاں وہ بات نہیں ہے، ضعفاء، کمزور۔ اس اعتبار سے آج کے مسلمانوں کے لیے اہم ترین حصہ قرآن حکیم کا یہ 10 صورتیں۔ آج کا ایک مسلمان ان 10 صورتوں کو سمجھ لے جو گویا پورے قرآن کا خلاصہ اس کو مل جائے۔ ایک تو اس اعتبار سے بھی کہ جیسے میں نے عرض کیا نفاق کا مضمون آیا سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں، سورہ توبہ میں، اور بھی صورتوں میں آیا، سورہ قتال سے شروع ہو گیا، لیکن یہ کہ ایک چھوٹی سی صورت ہے 11 آیتوں کی اس مجموعے میں، سورۃ المنافقون، تو خلاصہ ہے اس پوری بحث کا۔ ایمان کی بحث تو مکی صورتوں میں 2/3 قرآن مکی صورتوں پہ مشتمل ہے۔ اب اس میں التذکیر میں اعلیٰ اللہ جو ہے وہ نکال دیجئے تو ساری بحث ایمان ہی کی تو ہے، توحید کی، آخرت کی، معاد کی، باس بعد الموت کی، رسالت کی۔ اتنی لمبی چوڑی بحث کو سورہ تغابن 18 آیات پر مشتمل ایک صورت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ خلاصہ نکال دیا گیا، اتنا کشید کر کے رکھ دیا۔ تو ایک تو اس اعتبار سے بھی کہ اگر ان صورتوں کو سمجھ لیا جائے تو پورے قرآن کا خلاصہ سمجھ لیجئے کہ ان میں سوا پارہ ہے، سوا پارے سے بھی کم۔ اور دوسرے اس اعتبار سے کہ آج بھی ہم مسلمان ہیں تو ہم تو در حقیقت نسلی مسلمان ہیں، کہ ہم چونکہ بائی ایکسیڈنٹ آف برتھ، ایک حادثہ ہے یہ، ہمارے لیے اس میں کوئی فیصلہ تو نہیں تھا کہ ہم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوں گے، اس بات none of our choice، اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا مسلمان ماں باپ کے گھر، تو ہم نے اللہ، رسول، آخرت، نماز، روزہ یہ بچپن سے سیکھ لیا، لیکن وہ ایمان، وہ قلبی یقین والا ایمان، وہ تو شاذ ہی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ نور اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، لہذا ہماری عظیم اکثریت اس وقت منافق بھی نہیں ہے، ہم دھوکہ دینے کے لیے تو نہیں ایمان لائے ہم، الحمدللہ منافق اس معنی میں نہیں ہے۔ تو ہماری عظیم اکثریت جو ہے وہ اس کیٹیگری میں فال کرتی ہے جو سورہ حجرات میں ہم پڑھ آئے ہیں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور وہاں میں بتا چکا وہ منافقین کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے کہ آگے فرما دیا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، حالانکہ بہت بڑے علماء بھی اس مغالطے میں مبتلا ہوتے ہیں، منافقین کا تذکرہ وہ نہیں ہے۔ وہ مسلمان کے جو مسلمان ہیں بس ہیں مسلمان، چاہے اس وجہ سے ہے کہ پورا قبیلہ اسلام لا رہا تھا تو چلو بھائی اب چلو بھی ایمان لیں، اور چاہے اس وجہ سے کہ ہم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہو گئے، کوئی ڈفرنس نہیں ہے، لیکن نیت میں بھی کوئی دھوکہ دینا نہیں ہے۔ اس وقت بھی کچھ لوگ تھے جو دھوکہ دینے کے لیے ایمان لائے تھے، وہ منافق تھے، لیکن وہ لوگ کہ جن کے دل میں نہ تو مثبت طور پر خلوص والا ایمان تھا اور نہ ہی کوئی منفی طور پر کوئی نفاق تھا، اس سے بین ہماری اکثریت انہیں پر مشتمل ہے۔ لہذا ہمارے اعتبار سے یہ قرآن حکیم کا جامع ترین، اہم ترین حصہ، اور یہی وجہ ہے کہ جس میں نے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا بار بار حوالہ دیا ہے، اس گروپ میں سے اس کی کئی صورتیں پوری شامل،
کا جو چھٹا حصہ ہے وہ صرف سورہ حدید پر مشتمل ہے جو ابھی ہم شروع کریں. باقی سورہ جمعہ، سورہ صف، سورہ منافقون، سورہ تغابن، پھر سورہ تحریم کا، یہ ساری چیزیں یعنی تقریباً 5 غالباً صورتیں ان 10 میں سے ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل ہیں. ان مسبحات میں سے بھی سورہ حدید جو ہے اس کو کہیے کہ ام المسبحات، اہم ترین صورت، بلند ترین صورت. اور میں تحدیثاً للنعمہ عرض کر رہا ہوں کہ بارہا میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم مجھ پر ہوا ہے کہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے یہ صورت مجھے عطا فرمائی ہے. اس پر میرا غور و فکر، سوچ بچار 50 سے شروع ہو چکا، آج سے 40 سال سے بھی پہلے. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے انشراح دیا اس صورت کے بارے میں اور اس کے حوالے سے. اب اس کے دروس میرے 15 گھنٹے پر بھی ہے، اس کے بھی کیسٹس ہیں، ان کے بھی ویڈیوز ہیں. ظاہر بات ہے کہ اب مجھے اس وقت 1 گھنٹے میں اس کو مکمل کرنا ہے. اس میں جو مباحث ہیں عظیم، ان میں سے تو ایک چاہتا ہے کہ عظیم لیکچر اس پر. بہرحال آج جتنا کچھ بھی ہو سکے گا ہوگا. باقی اس سے اگر آپ میں شوق پیدا ہو جائے تو ایک تو یہ کہ 6 گھنٹے کے شاید ہیں یا 5 گھنٹے کے کیسٹ بھی ہیں اس کے، اور یہ کہ 15 گھنٹے کے کیسٹ بھی ہیں اور ویڈیوز بھی ہیں غالباً اس کے. بہرحال چلیے بس اس کی تمہید کافی ہے، اس سے زیادہ وقت ہم صرف نہیں کر سکتے. سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی صرف وہ شے جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا. آگے چل کر دیکھیے گا کہ اس میں پھر اضافہ ہوگا، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور ایمفیسس. پھر آئے گا یسبح للہ ما فی السماوات والارض، پھر آئے گا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. تو یہ مضمون جو ہے ان صورتوں کا بہت اہم. یہ تسبیح سے مراد کیا ہے؟ ایک تسبیح تو وہ ہے کہ جو ہماری سمجھ میں آتی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تصویر کوئی ہو تو وہ مصور کے کمال فن یا اناڑی پن کا گویا کہ اپنے زبان سے اظہار کر رہی ہے. آپ دیکھتے کہہ دیں کسی اناڑی کی بنائی ہوئی تصویر ہے، یا آپ کہہ دیں صاحب کسی بڑے ماہر فن مصور نے بنایا. گویا کہ تصویر اپنے مصور کے کمال فن یا اس کی عدم مہارت پر دلالت کر رہی ہے. اگر کمال فن پر کر رہی ہے تو گویا کہ زبان حال سے وہ تصویر اپنے مصور کی تعریف، اس معنی میں کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے وجود سے گواہی دے رہا ہے، میرا پیدا کرنے والا، میرا صانع، میرا خالق، میرا باری، میرا مصور ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے. ایک ہستی کامل ہے، اس کے علم میں، اس کی قدرت میں، اس کی حکمت میں کہیں کوئی یہ تسبیح حالی ہے، زبان حال سے. اور جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہم دیکھ آئے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہر ایک شے کو زبان دی. سورہ حامیم سجدہ میں بھی الفاظ آئے، ہمارے ہاتھ پاؤں کہیں گے الیوم انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. آج ہمیں اس اللہ نے زبان دے دی، اس نے ہر شے کو زبان دی ہے، تو ہر شے کی بھی زبان ہو سکتی ہے. اور سورہ بنی اسرائیل میں تھا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. تو زبان حال والی تسبیح تو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے، ہو سکتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کوئی دوسرا پہلو بھی جو ہماری سمجھ میں بارہ. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ 2 اسماء اللہ تعالیٰ